السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں موجود ہیں اور ان سے بہت ہی اہم مسئلہ پوچھنا ہے کہ مفتی صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کل جشن آزادی کے دن قریب ہیں، 14 اگست آ رہا ہے، لیکن اور لوگ 14 اگست کی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی خوشی کا اظہار کچھ نئے طریقے سے ہے۔ جیسے بچوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے کہ وہ باجے بجاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں باجے بجا بجا کر۔ کیا یہ خوشی کا اظہار ہے؟ اور اسی طرح کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں اپنی گاڑیوں کے سلنسر نکال دیتے ہیں اور وہ گاڑی آواز نکالتی ہے پڑ پڑ پڑ، اس طرح کے عجیب و غریب آواز نکالتی ہے وہ گاڑیاں۔ کیا یہ بھی جائز ہے؟ اس طرح کی خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے؟ اور دیگر اس طرح کے معاملات جیسے کہ اپنے چہرے پر، فیس پر وہ ٹیٹو جیسے بناتے ہیں، کون سے منار بنا لیا یا اس طرح کا جھنڈا وغیرہ بنا لیا، اس طرح کے ٹیٹو بناتے ہیں، تو کیا یہ بنانا جائز ہے؟ اس طرح کی خوشی کا اظہار کرنا کیسا؟ آپ ہی کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ جی عدنان بھائی، آپ نے ماشاءاللہ آج کل کے جو فضا اور ہوا کے مطابق اچھا سوال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا سوال کیا آپ نے کہ جشن آزادی کے جو آج کل طریقے رائج ہیں، ان طریقوں کے مطابق جشن آزادی منانا شرعاً کیسا ہے؟ تو ناظرین کرام، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ سے ایک عرض بھی کرتا چلوں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور جو ہے اس کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ یہ شرعی مسائل ہوتے ہیں۔ ہم کوئی گانا سناتے نہیں ہیں آپ کو، اور نہ ہی ہم آپ کو کوئی جو ہے غلط بات بتاتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہوتا ہے اس کو پھیلانا چاہیے، آپ کا بھی اس میں ثواب ہو جائے گا۔ تو کوشش کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ان ویڈیوز کو آگے بھیجا کریں۔ اب آتے ہیں جواب کی طرف۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مختلف پہلوؤں پر آپ نے جو ہے بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے عدنان بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے باجے لے لیتے ہیں اور پھر اس میں پاں پاں کرتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بیہودہ طریقہ ہے، غیر منظم طریقہ ہے، کیونکہ شریعت مطالعہ کسی بھی ایسے کام کی اجازت نہیں دیتی کہ جو لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے۔ اب آپ بجا رہے ہیں ایک دو مرتبہ تو بندہ برداشت کر لے گا، لیکن جب ایک دو سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ کسی نے سونا ہوتا ہے بیچارے نے، وہ سو نہیں سکتا، کوئی رات کی ڈیوٹی کر کے آیا تو وہ نہیں سو سکتا، کوئی رات کو بیمار رہا ہے، اب وہ آرام چاہ رہا ہے، ادھر سے پاں پاں لگی ہوئی ہے۔ تو بچے ہی ہوتے ہیں، اب بچوں کے ہاتھ میں باجے آ جاتے ہیں، اب بچے کو کون سمجھائے؟ تو بچے تو وہ اپنا کھیلنے کے لیے، کود کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں، تو نہ بچوں کو لے کے دیے جائیں، نہ دکاندار ایسا کام کریں روزیاں کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، شرعاً ناجائز کام۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے آزاد ہونے پہ یہی ہوتا ہے، ٹاٹا پاپا ہوتی ہے؟ یہ تو جو ہے قرآن پڑھنے کا دن ہوتا ہے، اللہ کے شکرانے کا دن ہوتا ہے، تو قرآن پڑھوایا جائے، درود پاک پڑھوایا جائے، بچوں سے جو ہے وہ نعتیں پڑھائی جائیں، شکرانے کے نوافل پڑھائے جائیں، اس طرح جشن آزادی منانے کا بچوں کو بتایا جائے۔ تو یہ شرعاً ناجائز ہے، دل آزاری ہے، لوگوں کو تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے جی، اپنا گاڑیوں کے سلنسر نکال کر شور شرابہ کر کے جو ہے باہر نکلنا، وہ دور دور تک اس کی جو ہے وہ آواز جا رہی ہے پھٹو سلنسر کی، تو یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں مین فیکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دل آزاری۔ پھر جو ہے لوگوں کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، بندہ جنہیں کہتے ہیں ہوچھا قسم کا لگتا ہے، وہ غیر منظم بندہ لگتا ہے، بدتمیز قسم کا بندہ لگتا ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ جو باادب ہوتا ہے، جو منظم قسم کا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا، آوارگی پر ظاہر کرتا ہے یہ کہ بندہ آوارہ ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت مطالعہ ایسے کسی بھی کام کی جو اجازت نہیں دیتی جو آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچائے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے اور آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے دکھائے۔
تو ایسا شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی. یہ 14 اگست کا منانے کا کوئی ڈھنگ کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہمارے نوجوان اس کو انٹرٹینمنٹ بنا رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. منظم طریقے سے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, قرآن پاک پڑھ کر, درود پاک پڑھ کر جو ہے, اور اللہ کا شکر ادا کر کے جو ہے 14 اگست منانی چاہیے. تیسرا سوال آپ کو آج کل ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, اپنے چہروں پر ٹیٹو قسم کو بنا لیتے ہیں, وہ پاکستان کا جھنڈا بنا لیتے ہیں, تو بعض ہاتھوں پہ بنا لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چہرے کو خراب کرنا, چہرے پر اس طرح کی چیزیں بنانا, پورا جھنڈا بنا دیا, تو یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے. چہرے کو بگاڑنا نہیں چاہیے. آپ کے لیے آپ کے ہاتھ ہیں, جسم پر بیج لگا جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی منظم باشعور بندہ اپنے چہرے پر بنانا پسند نہیں کرتا. ہاں, جو بے شعور لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. تو چہروں پر اپنے ہاتھوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. پھر شرعی مسئلہ کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے آپ نے, اب آپ نے لگانا سارا دن چہرے پہ لگائے رکھنا ہے, تو کیا مطلب ہے؟ آج آپ نے اعلان کر دیا نماز نہیں پڑھنی, کیونکہ جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو پھر آپ کو چہرہ تو دھونا پڑے گا. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے آپ نے منہ پہ جو اپنے وہ لیبلز بنا رہے ہیں, جھنڈے لگا دیے ہیں, اب اس کے نیچے پانی تو پہنچے گا نہیں, تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ یعنی گویا کہ ہم منہ پہ جھنڈے بنا کے اعلان کر رہے ہیں کہ آج میں نے نماز نہیں پڑھنی. ہم مسلمان ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کام کروں گا تو میری نماز کا کیا بنے گا, نماز کی فکر کس نے کرنی ہے. تو یہ بھی کوئی شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ہماری بہنیں, ہماری بچیاں دوپٹے اتار لیتی ہیں اور ننگے سر پارکوں میں آ جاتی ہیں, اور بعضوں کے تو معذرت کے ساتھ, میری بات کو برا نہ منائیے گا, کپڑے ادھورے ہوتے ہیں. کیا ہم جشن آزادی منانے کے لیے اسلام کی خلاف ورزیاں کریں گے؟ اسلام کے خلاف چلیں گے؟ حالانکہ ہم نے تو پاکستان کو اسلام کے نام پر لیا ہے, ہم اسلام پہ عمل کریں گے. اب یہ کھلے بالوں کے ساتھ باہر نکلنا کون سا اسلام ہے؟ ادھورے کپڑے پہن کے نکلنا کون سا اسلام ہے؟ غیر مردوں کے ساتھ اختلاط کر دینا, مل جانا, کون سا اسلام ہے؟ میرے دوستو, یہ دن تو جو ہے وہ رونے کا دن ہے. اس دن کو یاد کرنے کا دن ہے جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے اور بچوں کو, اپنے شیر خوار بچوں کو چھوڑ کے, ان کو قتل کر کے آ گئے, اپنے ہاتھوں سے پھینک کے آ گئے. جب ہماری بہنوں کی عصمتیں لوٹیں گئی, ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے یا جب بے حیائیاں کرنے کا دن ہے؟ تو اپنے انداز بدلیں. میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ 14 اگست پہ محفل نعت کریں, اس میں اس جو پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کریں, ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو بتائیں, پھر اسلام کی اہمیت بتائیں کہ اسلام ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. آج ہمارا ملک کتنے جو ہے وہ مشکل دہانے پر کھڑا ہوا ہے. ہر طرف مسائل ہیں, بجلی کا مسئلہ ہے, زراعت کا مسئلہ ہے, خوراک کا مسئلہ ہے, طب جو وہ اپنا میڈیکلی طور پر جو ہماری دوائیوں کا مسئلہ ہے, اور کتنے مسائل چل رہے ہیں, صحت کے مسائل چل رہے ہیں, بڑے بڑے مسائل, ایشوز جو ہے کریٹ ہو چکے ہیں. ان مسائل سے نمٹنے کے لیے, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان ایک مقروض ملک بن چکا ہے. اس قرضے کو اتارنے کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں, اللہ والوں کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں, تاکہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے, عروج کی طرف آئے. جو بے حیائی ہے, دین اسلام کی خلاف ورزی ہے, یہ ہمارے ملک کو ڈبونے والی ہے. اگر ہم اسلام کو نافذ کریں گے, اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے, تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو یاد رکھیے, ان کاموں سے بچیں جو میں نے عرض کیے ہیں, اور نماز کی طرف آئیں, قرآن کی طرف آئیں, سجدہ شکر کی طرف آئیں, انشاءاللہ کامیاب ہوگی. امید ہے مجھے عدنان بھائی میری بات سمجھ آ گئی ہوگی, اور میرے ناظرین کرام کو بھی سمجھ آ گئی ہوئی. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.